پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں جن کے لیے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ انہیں لے جایا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. اب اس حوالے سے جو ایف آئی آر ان پر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑھ کر سنائی گئی. اور جو چیف جسٹس کے اس حوالے سے ہم نے ریمارکس بھی دیکھے. اب پروسیکیوٹر جنرل نے جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ شیئر کیا، اور اس پر چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس ایف آئی آر کا آتھر بھی جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور مقدمے میں مزے کا خیز الزامات لگائے گئے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر ارکان اسمبلی کو اٹھایا، اور جس طرح کارروائی کی گئی ہے باقی رہ کیا گیا ہے. پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں چیف جسٹس کے، کہاں گئی وہ آزادی، کہاں گیا وہ قانون. یعنی کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی. پھر یہ کہا کہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اب وہ ایف آئی آر کے متن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی، کامیڈی آپ نے پڑھ لی، اب ان سے برآمد کیا کرنا ہے. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے پوچھا. اچھا، اب مزید ہم یہ دیکھتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد فرماتے ہیں کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہوا ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل کے بیان پر کمرہ عدالت میں پھر کہکے بھی لگے. اور پھر ایک آبزرویشن جو چیف جسٹس نے اپنی دی وہ یہ کہتے ہیں جی کسی ادارے کا وقار باقی رہنے نہیں دیا، کر کیا رہے ہیں. یہ ان کا سوال تھا ایک طرح سے. اور سٹوری جس نے بنائی ہے مزیدار قسم کی ہے، اس پر فلم بھی بن سکتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے. یہ بڑا میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ ریمارکس ہے، ویری امپورٹنٹ. پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے، تو چیف جسٹس صاحب بھی یہ بات فرما رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے اس میں اب 8 ایم این ایز ہیں جن کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور گرفتار ایم این ایز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. اور جو پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما ہے ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا. بات کر لیتے ہیں اسی سارے ایشو پر. اور حسن آپ کی طرف میں آتی ہوں. یہاں پہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب ان کے اپنی ہی جماعت کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہ کہتے ہیں کہ ان کے علم میں تھا. اسپیکر صاحب آپ بڑے بے بسی کے انداز میں یہ کہتے ہیں جی مجھ پہ اتنا پریشر آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، سارے لوگ مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن جب عدالت کی طرف سے ریمارکس آتے ہیں کہ اسپیکر اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے وہ جس طریقے سے کسٹوڈین ہے یہ ان کا رائٹ ہے جس طرح کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے اراکین اسمبلی کا یہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے. سو اس سے کیا نتیجہ خاص نہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے جو ایف آئی آرز ہیں یا گرفتاری ہے اس کو دیکھے گی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر کیا ان کی گرفتاری عمل میں رہے گی، پارلیمنٹ کے نہیں پارلیمنٹ کے اندر گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بات کا تعین عدالت نے نہیں کرنا. عدالت نے کبھی بھی انکوائریز نہیں کرتی ہوتی. انکوائریز جو ہیں وہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی جا کے درخواست دے دے عدالت کو دے تو پھر بھی عدالت نے کہنا تو تفتیشی ادارے کو ہی ہے نا. صدف دیکھیں عدالتیں نے تو کبھی بھی تفتیش نہیں کی، ان کا کرنا ان کا یہ کام نہیں ہے. سو لہٰذا جو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں اور بڑا رائٹلی کہہ رہے ہیں، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ جو گرفتاری ہوئی، جو دفعات لگائی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، یا جو انہوں نے سٹوری جو ہے وہ بورڈ بنایا ہے ایف آئی آر کے اندر جو متن ہے اس کا جائزہ لے گی عدالت، اور وہ لے بھی رہی ہے. اسی لحاظ سے انہوں نے فزیکل ریمانڈ کا جو آرڈر تھا اے ٹی سیز کا اس کو ختم کیا اور ان کو جوڈیشل کر دیا، اور پارلیمنٹ لاجز کو اسپیکر صاحب نے سب جیل قرار دے دیا. تو اب بیسیکلی جو وہ 8 پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہیں، لیکن وہ تصور ہوں گے کہ وہ جیل کے اندر ہیں. تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اگر تو سپوزٹلی انکوائری رپورٹ اگر آ جاتی ہے، ایک تو وزارت داخلہ کو 7 دن کی مہلت دی ہوئی ہے اسپیکر صاحب نے، اور سیکنڈ ان کی اپنی بھی ان ہاؤس شاید ایک انکوائری چل رہی ہے. تو جب ان دونوں کی رپورٹ سامنے آ جائے گی. اتفاق کرتے ہیں ویسے جب ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور سپریم پارلیمنٹ میں جب یہ ہوا تو اور جو ریمارکس چیف جسٹس دے رہے ہیں کہ کسی ادارے کا وقار باقی رہنے نہیں دیا، کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اس بات سے کہ ایسے ہی ہوا ہے؟ 100%. میں 100% چیف جسٹس کے ان ریمارکس کے ساتھ جو ہے اتفاق بھی کرتا ہوں. اور سیکنڈ، اگر پارلیمنٹ کے اندر کسی نے آ کر رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کیا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو میری سٹیٹڈ پوزیشن ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ پارلیمان کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے. حیدر،
आपकी तरफ आती हूँ। ये जिस तरीके से एफआईआर का मतन है जो डिस्कस हुई अदालत में, मतलब इस पे कहकहे लगे अदालत में और इसे मजाक करार दिया गया कि ये तो बड़े मजेदार किस्म की कहानी है, इसका ऑथर कौन है? तो वैसे आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं ऑथर कौन है? जी देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सही बात बोली है कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ होती है, लेकिन हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, पाकिस्तान का एक ऐसा माशरा है जहां अक्सरियत में बाप का हुक्म और बाप की बात आखिरी होती है। तो वही बात, एक बात। दूसरी बात की जा रही है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि किसी इदारे की इज्जत बरकरार नहीं रही, तो अब देखना यह है कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ। सिलसिला वहां से शुरू हुआ ना जब आप पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले गए और कंटेनर में बंद कर दिया, क्योंकि आपको अदम एतमाद का वोट लेना था। वहां से शुरू हुआ ना। अब आप अदालतों की बात करते हैं तो वो कौन था जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर जाकर उसको धमकी देता है कि तुम्हें ये फैसला करना है? तो ये सिलसिले जहां से शुरू हुए हैं, अब इनको खत्म होने में, इनको इस पूरी सफाई होने में बड़ा वक्त लगना है, लेकिन इंशाल्लाह ये सब कुछ एक दिन पाकिस्तान सियासत में साफ सुथरा होगा। जी अच्छा, ये हम तो सुन रहे हैं जी, ये एसएचओ ने सारा ये मामला किया खुद, और लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्लियामेंट, जैसे हैदर कह रहे हैं कि तमाम इदारों की माँ है, तो फिर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि बाप भी इदारों का है, तो पार्लियामेंट में फिर क्या मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें। आप मुस्कुरा भी रहे थे उस वक्त। मुझे पूछ रही हैं आप? जी हैदर आप कर दें। हाँ देखिए, वो तो खैर चीफ जस्टिस साहब ने एक मजाक में एक बात कही ना कि आपने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मजाक हो रहा था, उसमें उन्होंने ये बात कर दी, आपने कहा सब हंस रहे थे, तो मैंने भी उसी मजाक में एक बात कर दी कि पार्लियामेंट जरूर इदारों की माँ होगी, लेकिन बाप का फैसला पाकिस्तान में आखिरी होता है। तो मैंने उसी अंदाज में वो बात कर दी। जी देखिए, पार्लियामेंट की जो तकद्दुस है, बाप कौन है? पार्लियामेंट का तकद्दुस के आगे कोई बाप नहीं है। पार्लियामेंट है, ये बात आप याद रखें। और जो खालिक इदारा है आईने पाकिस्तान का, वो पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत चलता है। तो पार्लियामेंट से आगे फुल स्टॉप है। मैं कई दफा कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं है, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट से बालादस्त है। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर जरूर है, लेकिन पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं वो लामहदूद हैं, और पार्लियामेंट को इख्तियार देता है पाकिस्तान के अवाम। तो बेसिकली ये अवाम की हुक्मरानी है, और उसके लिए जो एक आपका इमरानी मुआहदा है वो आईने पाकिस्तान है। तो बेसिकली कहते हैं ये तो अवाम की पार्लियामेंट है ही नहीं हसन भाई। नहीं, वो तो मैं बात से इत्तेफाक नहीं करता, ना चौधरी साहब के कहने से, ना मेरे कहने से, ना हैदर नकवी साहब के कहने से ये फर्क पड़ेगा। पार्लियामेंट की जो तकद्दुस है उसके ऊपर कोई भी जो है वो आप उसके ऊपर जो है ना कोई बात कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।